إن يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله والله واسع عليم صدق الله العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي الطاهر المطهر وعلى آله وصحبه وبارك وسلم وصل عليه صلاة وسلام عليك يا سيدي يا رسول الله صلاة وسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم محمد باسط المعروف جامعة محمد صاحب الإحسان والكرم ثم رضا عن أبي بكر وعن عمر وعن علي وعن عثمان ذي الكرم منزه عن شريك في محاسنه فجور الحسن فيه غير منقسم يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم انتہائی مختصر سی حمد و ثنا کے بعد سامعین محترم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ اسٹیج پر بفروز ہمارے بھائی دولا محمد اسلم رضا صاحب برادر محترم بھائی پیاری محمد حسانہ رحمانی نعیمی صاحب سامعین محترم وقت بھی مختصر ہے تھوڑی سی گفتگو ہے بس آپ توجہ کے ساتھ سماعت فرما لیں دل کی گہرائیوں سے میں حسنین بھائی کو شادی کی تقریب کی اس بابرکت محفل میں اور اس کے آغاز میں اللہ رسول کا ذکر کرنے پر مبارکباد پیش کرتا ہوں بنیادی طور پر دو تین ایک باتیں ہیں ایک میں نکاح کے حوالے سے چند باتیں کرتا ہوں ایک دو باتیں حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے حوالے سے جو انہوں نے یوم شہادت کی 18 ذی الحجہ ہے وہ بھی نکاح سے ہی تعلق رکھتی ہیں قرآن مجید فرقان حمید نے فرمایا جو لوگ شادی کو آر سمجھتے ہیں مالی پوزیشن نہیں ہوگی غربت ہو جائے گی سو قرآن کہہ رہے نکاح کرو ان یکونوا فقراء اگر تم فقیر ہو یغنیہم اللہ من فضل اللہ اپنے فضل کو مالدار کر دے گا اور فرمایا واللہ واسع علیم اور اللہ بڑا جاننے والا ہے اور بڑا وسیع ہے پھر قرآن مجید نے فرمایا قاری صاحب نے تلاوت کا آغاز جہاں سے کیا اللہ کریم میں نے خوش رکھا یا ایھا الناس اے لوگو اتقوا ربکم ڈرو اپنے رب سے الذی خلقکم من نفس واحدہ جس سے تم کو ایک جان سے پیدا کیا وبث منہما رجالا کثیرا ونساء پھر پھیلا دیے دنیا میں اسی میں سے بہت سارے مرد اور واتقوا اللہ اللہ سے ڈرو تساءلون بالارحام جو رشتوں کے معاملے میں تم سوال کرتے ہو رشتوں کے معاملے میں بھی ڈرو اللہ سے خدا خوفی اختیار کرو نکاح بالکل جیسے آپ کو نماز روزہ زکوٰۃ حج عبادت ہے بالکل ویسا نکاح عبادت ہے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت کے بہترین لوگ ہیں جو نکاح کر کے دنیا سے رخصت ہو جاتے ہیں توجہ رکھیں نا میری امت کے بہترین لوگ ہیں جو نکاح کر کے دنیا سے رخصت ہو جاتے ہیں میری امت کے بدترین لوگ وہ ہیں جو نکاح کیے بغیر مر جاتے ہیں کرنا ہی نہیں ہے بدترین میں آ گیا اسباب اسے پیدا کر دیے کہ غریب کو بیٹے اور بیٹی کی شادی کرنا مشکل ہو گیا اس میں وہ سب لوگ شامل ہیں میری امت کے بہترین جو کر کے گئے بدترین جو نکاح کیے بغیر مر گئے فرمایا النکاح من سنتی نکاح کے خطبے کے وقت حدیث پڑھی جاتی ہے یہ محمد کی سنت ہے جس نے اس سے منہ موڑا اس نے محمد سے منہ موڑا فمن رغب عن سنتی فلیس منی جس نے میری سنت سے منہ موڑا اس کا میرے ساتھ تعلق کوئی نہیں ہے
مرضی کی لڑکی نہ ملے، لڑکا نہ ملے، آج کل دھڑلے کے ساتھ لڑکا لڑکی کے دے مجھے شادی نہیں کرنی ہے، یہ جملہ کبیرہ گناہ ہے حدیث کی روح سے۔ پھر جلدی سے آگے چلے، نبی کریم نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم ان اعظم النکاح ایسرہ موعونۃ، سب سے برکت والا نکاح وہ ہے جس میں کم سے کم خرچہ ہو۔ جناب پھر حدیث پڑھتا ہوں، سب سے برکت والا نکاح وہ ہے جس میں کم سے کم خرچہ ہو۔ جس نے اب دلہن کو یوں اتارے تو پھر ہو گیا کام تمام۔ اور برکت اسی میں ہے جس پر امام انبیاء تاجدار ختم نبوت شاہ فرمایا، جس نکاح میں کم خرچہ ہے اس کو برکت ہے۔ پھر فرمایا منگنی کا اعلان مت کرو، اس کو چپکے چپکے کرو، اگر وہ ٹوٹے گی تو بچی کی بےزتی ہوگی، مرد کو فرق نہیں پڑتا، فرمایا نہیں کرو۔ پھر فرمایا نکاح کرو، اعلنوا بالنکاح ولو بالمساجد، نکاح کا اعلان کرو، اس کو مسجد میں کرو۔ آپ تو نکاح پڑھانے والے کو پکڑ کے شادی ہال میں لے آتے، گلی میں لے آئیں گے، حکم رسول ہی ہے کہ نکاح مسجد میں کرو اور سنت مصطفیٰ ہے۔ عیسائیوں میں جب بھی نکاح ہوتا ہے وہ گرجا جاتا ہے، چرچ جاتا ہے، بادشاہ کے بیٹے بیٹی کا بھی نکاح ہو تو چرچ جاتا ہے، ہم اس کو پکڑ کے حال میں لے آتے ہیں، توفیق نہیں ہوتی ہم مسجد جائیں۔ فرمایا نکاح کا اعلان کرو، اعلنوا بالنکاح ولو بالمساجد، اور اس دور میں جتنا نکاح مسجد میں کرنا ضروری ہے قبر بھی نہیں کرنا۔ نکاح کی بات کی دعا قبولیت کی دعاؤں میں سے آپ سب لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، جو بات سن رہے ہیں ان سے بات کر رہا ہوں، بچوں سے نہیں کر رہا ہوں، تو ان کی اپنی دنیا ہے۔ ہمیں حال میں کب پتہ لگتا ہے کہ دعا ہو گئی؟ نکاح کی بات کی دعا قبولیت کی دعاؤں میں سے ایک دعا ہے، کی بات کی دعا قبولیت کی دعاؤں میں سے ایک دعا ہے، لیکن پتہ ہی نہیں ہوتا۔ نکاح کے بعد اتنا ظلم ہم شادی حال میں کرتے ہیں، کیونکہ نکاح پڑھانے کا بڑا تجربہ ہے، آپ سب قوم بہنوں بیٹیوں والے آپ دیکھتے ہیں، وہ تو نکاح ہوتا ہے اور یقین کریں ہم وہ کیا کہتے ہیں اس کو، وہ لفافہ پکڑ کی کرسی پر پہنچے نہیں ہو کہ آپ گانا بجا دیتے ہیں، آپ دعا بھی کرتے ہیں، خدا رسول کا ذکر بھی کرتے ہیں، اس کے بعد یہ کام آتا ہے۔ میرے بھائی عزیز بھائی انتہائی خوش علام خوبصورت سناتا ہوں، بائیں طرف آئیں گے تو خوشی ہوگی۔ الحاج محمد بلال موسانی قادری حسینی جا رہے ہیں، ہمارا جو چشتی ہے وہ بھی حسینی ہے، جو نقشبندی ہے وہ بھی حسینی ہے، جو سروردی وہ بھی حسینی ہے، تشریف لائے۔ جب میں انہیں خوش آمدید کہتا ہوں تو جلدی بات ختم کر کے مائک آپ کو دے رہا ہوں، ٹائم پر پہنچائیں۔ اب کیا ہوا، ادھر نکاح مکمل ہوا، ادھر ہم یقین کریں کرسی پر آگے پہنچتے نہیں ہیں، آپ گانا بجانا شروع کر دیتے ہیں۔ یہ تو یہاں آج کا ساؤنڈ ہمارے مہر بھائی نے حضور کے ذکر لگے تو ویسے ہی لگا رہے ہوتے ہیں، لیکن نکاح پر آنے والا بھی یہ ضرورت نہیں کرتا کہ نکاح ہو رہا ہے میوزک بند کرائیں۔ دعا ہوتی ہے، آمین ہوتا ہے، یعنی کہ ادھر میں آمین کر رہا ہوں اور ادھر اس نے بٹن پر فنگر رکھی ہوئی ہے، کب وہ دبائے کر گانا بجے گا، اس نے پیسے پورے کرنے ہیں۔ ادھر رسول اللہ کا نام ہوتا ہے، خدا مصطفیٰ کا ذکر ہوتا ہے، ادھر آمین ہوتی ہے، ادھر گانا شروع ہوتا ہے۔ اس رسم کو آپ روک سکتے ہیں؟ لہذا فرمایا نکاح کو مسجد میں کرتے ہیں۔ پرانے نکاحوں میں اتنا تجربہ ہے، 4 تاریخ نکاح ہو وہ 5 ہو جاتی تھی، 12 بجے 12:30 1 بجے جا کے نکاح ہوا۔ فرمایا سب سے برکت والا نکاح ہوا جس میں کم خرچہ ہو۔ میری امت کے بہترین لوگ نے نکاح کر کے مرتے ہیں، بدترین لوگ نکاح کیے بغیر مر جاتے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عباس اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا تھا، انہوں نے فرمایا اگر میری زندگی میں 10 دن باقی ہو، میری زندگی میں صرف 10 دن باقی ہو،
اور میں مرنے سے قبل نکاح کر کے مروں. ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے؟ تو یار مر کے تو لڑکی کا کیا ہوگا؟ ان کو کسی نے پوچھا 10 دن باقی ہو تو نکاح کیوں کریں گے؟ تو حضور نے کہا بہترین وہ جو نکاح کر کے قبر میں آئے، بدترین وہ ہے جو نکاح کیے بغیر ہے. تو میں کم از کم خدا اور مصطفیٰ کے بس بدترین ہوتے جانا نہیں چاہتا. اب نکاح کی اہمیت کو سمجھے. اور پھر 4 چیزیں تمام انبیاء کی سنت ہیں: النکاح والہجر والسواک والحیا. یہ سب نبیوں کی سنت ہے. فرمایا جیسے یہ نماز روزہ عبادت ہے ویسا نکاح عبادت ہے، اس کو ویسا پرفارم کریں. ہم نے اس کو بالکل مذاق سمجھا ہے. جو تعلق عام زندگی میں آرام ہے، جس حضور کی سنت کے بعد وہ حلال ہو جاتا ہے، وہ مذاق تو نہیں ہے. جہیز کی رسم، شادی، بیاہ، مائیوں، بڑے بڑے جتنی رسومات ہیں تمام کا ہندوانہ سے تعلق ہے، مذہب اسلام سے کوئی تعلق نہیں. رسموں کا فضولیات کا کوئی تعلق نہیں ہے. خدا کو فرمایا سب سے ببرکت ہوا جس میں کم خرچہ ہو. جلدی سے آگے چلیں. میرے بلال آ چکے ہیں. بلال کی ہوتے ہیں تو بلال ہی بولے. بلال کی اپنی بولی ہے. کعبہ کے اوپر چڑھ جائے تو اس کی بھی اپنی بولی ہے. اذان نہ دے تو پھر اس کی بولی اوپر نہ جائے تو صبح نہ ہو. یہ بھی حضور کی بولی ہے. کیا فرمایا میرے کریم نبی نے؟ ہمارے یہاں کیا مشہور ہے بھائی؟ لڑکے والے رشتہ مانگے. فرمایا نہیں، دینداری دیکھو، حیا اور اخلاق دیکھو، رشتہ دے دو. لڑکی والے پیغام بھیجے. بہت عجیب لگتا ہے. حضرت خدیجہ نکاح کا پیغام رسول اللہ کو بھیج رہی ہے. جناب علی نام میں بلند، کردار میں بلند، ذات میں بلند، عظمت میں بلند. علی کی کون سی چیز ہے جو بلند نہیں ہے؟ علی مولا ہے. من کنت مولا فعلی مولا. علی وہ مولا ہے. حضور اکرم نے فاطمہ کو زہرا کا نکاح حضور نے پیغام بھیجے علی کو. اب علی ضرور نہیں کر پائے گا. نبی کریم نے پیغام بھیجا. امام الانبیاء تاجدار ختم نور اپنی بیٹی کے رشتے کے لیے خود پیغام بھیج رہے ہیں. امام الانبیاء کے لیے خود حضرت خدیجہ کبریٰ نکاح کا پیغام بھیج رہی ہے. میرا سنت دیکھیں طریقہ کیا ہے، اور ہم سمجھتے ہیں کہ لڑکے والے ہی بھیج رہے ہیں. حضور نے فرمایا اچھا رشتہ آئے، دینداری دیکھو، اخلاق دیکھو، فوراً کر دو. پہلے قدم پر جس رشتے کو ہاں کر دو گے برکت ہوگی. جب اس کو منع کرو گے دوسرا رشتہ اچھا نہیں آئے گا. آپ دیکھیں پھر حضور اکرم نے فرمایا. اب آگے چلیں جلدی سے. آقا کریم نے فرمایا سب سے بہترین دعوت سب سے بری دعوت ولیمے کی دعوت ہے. شر الطعام طعام الولیمہ، جس میں آپ نے یدعا الاغنیاء ویترک الفقراء، جس میں آپ نے مالدار کو بلایا، آپ نے غریب کو نہیں بلایا. فرمایا ولیمے کو کوئی دعوت دی اس کو رد مت کرو. پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آل اولاد کی بیوی بچے ہو گئے. حضور نے فرمایا میزان عمل میں سب سے بھاری نیکی ہے کہ انسان اپنی بیوی اور بچوں کو رزق حلال کما کے کھلائے. سب سے بھاری نیکی ہے، اس سے بھاری کوئی نیکی نہیں ہے. پھر نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا فرمایا؟ حضور نے نکاح کے ساتھ رہنے کو پسند فرمایا، وداؤٹ نکاح کو پسند نہیں فرمایا. حضور نے فرمایا اپنی بیوی کو ایک لقمہ منہ میں ڈالنا، یہ بھی سنت ہے. پھر ہمارے گھر پوچھتے ہم بیوی کو نوکرانی سمجھتے. میں نے دیکھا سسر کو لوگ گالیاں دیتے ہیں، لوگ ساس کو گالیاں دیتے ہیں. آقا کریم نے فرمایا 4 باپ ہیں تمہارے، ایک جس نے پیدا کیا، 3 باپ، ایک جس نے پیدا کیا، 2 جس نے پڑھایا، تیسرا جس نے بیٹی دی. یعنی کہ میرے لیے جو میری اہلیہ ہے، میرے جو ساس سسر ہیں، وہ عزت احترام رتبے میں میرے ماں باپ کے برابر ہیں. اور جو میرے ماں باپ ہیں وہ میری اہلیہ کے لیے عزت احترام مرتبہ میں اس کے والدین کے برابر ہیں. دونوں میاں بیوی کے لیے. آپ دیکھیں گڑھے لوگ سسر کو گالیاں دے رہے ہوتے ہیں، ساس کو گالیاں دے رہے ہوتے ہیں. ایسی لوگ کو اللہ معاف کرے. اسی کو ماں بہن کی گالی دی جس کی نسل سے تمہاری اولاد چلی ہے. فرمایا سب سے بھاری ہے اس کو پاکیزہ لقمہ دے رہا. اما عائشہ و صدیقہ پانی پی رہی ہیں، حدیث مبارک کے الفاظ. آقا کریم علیہ السلام نے دیکھیں گھر ٹوٹتے کیسے، سب جملے نامناسب باتیں، کڑوی باتیں، تانے، ذلیل کرنا، بےعزت کرنا. امام الانبیاء کی تعلیم کیا ہے؟ اما عائشہ و صدیقہ پانی پی رہی ہیں. آقا کریم علیہ السلام نے آواز ماری عائشہ سارا پانی پینا نہیں، تھوڑا سا چھوڑ دینا، تمہارا بچہ
آپ میری طرف دیکھیں گے، میں جلدی سے بات مکمل کر رہا ہوں. اما عائشہ نے آدھا پانی پیا، گلاس دے دیا. رحمت والا نے، آپ میری طرف دیکھیں گے سبھی لوگ جو بیٹھے ہوئے ہیں، جن کا دل ہے وہ سن لیں، جن کا نہیں ہے ان کی بڑی مہربانی. گلاس کو حضور نے گلاس ہاتھ میں پکڑا، کچھ پانی اما عائشہ اسی کا پی چکی ہیں. اب آقا کریم علیہ السلام صرف ان کی توجہ چاہتے ہیں، یہ بتانا ہے کہ تیرے ساتھ مجھے محبت کتنی ہے، دل میں تیرے لیے عائشہ پیار کتنا ہے. یہ کون ہے جس کی عظمت کو قرآن بیان کرے، جس کی طہارت پر گلاس کو پکڑا. حدیث کے الفاظ آپ ادھر دیکھیں، گلاس کو یوں گھمایا، یوں گھمایا. آپ کی بھی شادی ہونے والی ہے، بیوی کے ساتھ ایسا معاملہ آپ سب کریں گے، یہ بھی میرے نبی کی سنت ہے. یوں گھمایا، یا عائشہ تم نے یہاں سے پیا، پھر گھمایا یہاں سے پیا، صرف ان کی توجہ کرنے کے لیے. تیرے ہونٹ یہاں لگے، پھر گھمایا یہاں لگے، یہاں لگے. ہاں عائشہ جس جگہ سے تو نے ہونٹ لگا کے پیے محبت، وہیں سے اپنے ہونٹ لگا کے پانی پیے گا. اللہ کی قسم جس دن آپ بیوی کے ساتھ یہ محبت والا معاملہ کریں گے نا، تو پچھلے سب لوگ بھول جائیں گے. کسی ایک کے ساتھ بد اخلاقی کا معاملہ نہیں ہے. تم میں سب سے بہترین وہ جو بیوی بچوں کے ساتھ بہتر ہے، سب سے بدترین وہ ہے جو بیوی بچوں سے بدترین ہے. اور میں تم سب سے زیادہ اپنے بیوی بچوں سے بہترین ہوں. ہمارے ایک نمازی ہیں، وہ اکثر کہتے ہیں امام صاحب میں گھر میں آتا ہوں، بڑے بچے باتوں میں بھاگ جاتے ہیں، بچے تو بھاگ جاتے ہیں، بیوی تو بھاگ جاتی ہے. میں ان کو پتہ لگتا ہے باپ نہیں آ رہے ہیں، گونڈا آ رہا ہے. باپ تو ہے جس کو بچے اپنا دکھ بیان کریں. جتنی بھاگ کے شادیاں ہو رہی ہیں، جتنے بچے بچیاں غلط رسم پر چل پڑے، خدا کو صرف ماں باپ ذمہ دار ہیں. جب اپنا دکھ بچہ باپ کو نہیں بتائے گا تو کس کو بتائے گا؟ جب آپ اس کے دوست نہیں ہوں گے تو شیطان دوست ہوگا. جب ماں باپ اور بچوں میں گیپ آئے گا، وہ دین سے دور ہوں گے، وہ ماں باپ سے دور ہوں گے، مشورہ نہیں دیں گے، مشورہ لیں گے نہیں. ورنہ جن لوگوں نے یہ کام کیا ہے، بچے دوست ہیں، بیٹیاں بھی دوست ہیں، بیٹے بھی دوست ہیں، ہر قدم قدم پر گمراہی نہیں پھیلتی. ماں باپ کے بلا مشورہ کا بچوں کا مغرب ہے. لہذا گھر ٹوٹنے سے بچائیں، یہ محبت سے آباد ہوتے ہیں. یہ اچھے گفتگو کیجیے احتیاط کے ساتھ. لوگ مر بھی جاتے ہیں بات کے ساتھ، لہجہ وہ کام کرتا ہے، اس کے ساتھ کیجیے. عثمان غنی کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے شہادت کا دن ہے 18. میں 2 جملے بولوں. پہلی بیٹی تھی مثال ہوا، دوسری بیٹی تھی مثال ہوا. کیا فرمایا؟ 40 ہوتی تو میں اس کے نکاح میں دیتا. اپنی بیٹی عثمان غنی کو ایک دی، پھر دوسری دی. اپنی بیٹی مولا کائنات کو خود دی. تعلیمات دیکھیں. حضرت عمر بن خطاب کہتے ہیں کہ میں نے اپنی بیٹی حضرت صفیہ کا، ام صفیہ کا رشتہ عثمان غنی کو کہا یار تو میری بیٹی سے شادی کر لے. سنیے گا، جواب ہی نہیں دیا. کہہ رہے ہیں 2-3 دفعہ میں نے عرض کی، میری بات کا جواب ہی نہیں دیا. مجھے بہت غصہ آیا. وہ رسول اللہ کے پاس شکایت لے گئے، یا رسول اللہ میرا پروٹوکول دیکھیں، میں نے خود رشتے کی پیشکش کی عثمان کو کہ میری بیٹی سے نکاح کر، جواب ہی نہیں دیا. مطلب کوئی رپلائی نہیں دیا. تو نبی رحمت فرمایا عمر اللہ تبارک و تعالیٰ عثمان کو بہتر رشتہ دے گا اور تیری بیٹی کو عثمان سے بہتر رشتہ دے گا. سیدنا رقیہ کے ساتھ شادی ہو گئی. عثمان کہتے تھے، عمر کہتے تھے یہ تو مجھے یقین ہو گیا کہ بہت بہتر رشتہ اللہ تبارک و تعالیٰ عثمان غنی کو دیا، حضور کی بیٹی دی. لیکن عثمان سے بہتر رشتہ میری بیٹی کو کہاں ملے گا، میں یہ سمجھ نہیں آئی. پھر کچھ وقت حضرت صفیہ کے ساتھ خود رسول اللہ نے نکاح فرمایا. مجھے یقین ہوا کہ اس سے بہتر رشتہ کائنات میں کوئی نہیں ہے. ایک صحابی رسول نے ان کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ کھانا دے کے بھیجا، جاؤ میری بیٹی کو لے آؤ. وہ حضرت عثمان غنی کے گھر گئے تو ایک چارپائی عثمان غنی رضی اللہ عنہ اسی طرح بقیہ بیٹھے وہ کھانا کھا رہے ہیں. بیٹھے وہ تھے، کھانا دے کر آئے. جب واپس آئے تو عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھانا دے کر واپس جب آئے تو صحابی سے حضور نے پوچھا بتا تو نے دنیا میں اتنا خوبصورت جوڑا دیکھا ہے؟ اس سے خوبصورت جوڑا دیکھا ہے؟ بدر کی جنگ میں نہیں گئے. اہلیہ کی تیمارداری کی وجہ سے حضور نے بدر میں جانے سے منع کیا. مطلب ہے بیوی بیمار ہو بھاگ مت جاؤ، اس کے ساتھ کھڑے ہو. آپ کا پتہ تب لگتا ہے کہ جب وہ بیمار ہو، اس کو پتہ تب لگتا ہے جب آپ کی پوزیشن خراب ہو، جیب میں خالی ہو. بدر میں گئے نہیں. فرمایا یا رسول اللہ نہیں جاؤں گا، لوگ تانے دیں گے، لوگ باتیں کریں گے. کب چھوڑتے ہیں؟ جنہوں نے رسول اللہ کو نہیں چھوڑا
ہائے کامل الحیاء والایمان جامع القرآن کو نہیں چھوڑا، من آنم کے من نانا میں، اور آپ کیا ہے یہ جو قرآن آپ پڑھ دیں عثمان غنی کا صدقہ ہے، ایک قرآن کو جمع کرنا عثمان غنی کا صدقہ ہے، اس قرآن کو جمع کرنا یہ عثمان غنی کا صدقہ ہے۔ نہیں گئے بدر میں، حضور نے منع کیا، حضور نے فرمایا اگر ہم واپس لوٹے تو مال غنیمت میں تیرا حصہ ہے، اور جنگ میں شامل ہونے کا جو ثواب خدا برتر وہ بھی تجھے عطا کرے گا۔ جس دن بدر کی جنگ ہوئی اس دن حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے لیے کا وصال ہو گیا۔ اب حضور کی بیٹی کا وصال ہو رہا ہے اور امام الانبیاء تلوار لے کے میدان عمل میں کھڑے ہیں۔ بیٹی محبوب بیٹی مر چکی ہے، جنازہ عثمان غنی کے گھر میں ہے، رسول اللہ کفار کے ساتھ برسر نکاح رہے ہیں، جہاد پہ دیکھیے، اور حضور نے 26 27 28 غزوات ہیں۔ آپ کسی سے پوچھیں 2-4 غزووں کے بعد نام ہی لوگوں کو نہیں پتا، جہاد کو تو نام لینا جرم ہے۔ وہ غیب دان نبی، اللہ نے ان کو جو علم ہے علمک ما لم تکن تعلم کان فضل اللہ علیہ عظیما، جو علم غیب عطا فرمایا تھا، سرکار جانتے تھے کہ میں جنگ میں ہوں گا، اگر بیٹی کا وصال ہو جائے گا عثمان بھی وہاں تو خیال کون کرے گا؟ ادھر بدر کی جنگ ہوئی، گھر میں بیٹی کے وصال ہوا، عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بدر والوں میں سے مال غنیمت بھی عطا فرمایا، بدر میں شریک ہونے کی جو سعادت تھا اس سے بھی محروم نہیں رکھا، وہ ثواب بھی دیا۔ صحابہ نے ایک ہجرت کی، عثمان غنی نے 2 ہجرتیں کی۔ ایک پہاڑ پر حضور کھڑے، ابو بکر صدیق کھڑے، سیدنا عثمان غنی کھڑے، عمر بن خطاب کھڑے، پہاڑ ہلتا ہے، حضور قدم مبارک مارتے فرمایا رک جا، پہاڑ تو کیوں ہلا ہے؟ ایک نبی، ایک صدیق، 2 شہید کھڑے ہیں پر، عثمان تمہیں شہید کیا جائے گا، جب تمہیں شہید کیا جائے گا تم قرآن پڑھ رہے ہوگے۔ اور مدینے میں آج دیکھیے اس وقت مہاجرزم، سندھیزم، پٹھانوں پر کیا چل رہا ہے، کراچی سے کہانی کہاں گئی ہے؟ عثمان غنی مدینے میں صحابہ منتیں کرتے رہے تلوار اٹھا کے دیں ان کا ہم تمام کام کریں جو آپ کو مارنے کے در پہ 40-50 دن کے اوپر مناصر آ رہا، وہ بندہ جس کی اسلام کے لیے اتنی خدمتیں ہیں، وہ بندہ جس کو حضور نے کہا اس سے میں حیا کیوں نہ کروں، جس سے اللہ حیا کرتا ہے، اس کے گھر کو 40-50-55 دن گھیرا ڈال کے بند کیا گیا، پانی نہیں جانے دیا، مولا کائنات اپنے شہزادے دروازے پہ کھڑے کرتے ہیں۔ صحابہ بولتے ہیں امیر المومنین اجازت دے دیں ہم ان کا خارجی حکم تمام کریں، ان تمام کام کا نہیں، خدا کی قسم میں اپنی جان دینے کے لیے تیار ہوں، لیکن مدینے کی زمین کو خون میں نہانے کے لیے تیار نہیں ہوں، میں اپنی جان دوں گا لیکن امت میں فساد نہیں ہونے دوں گا۔ ادھر لیڈروں کا حال دیکھیں، ایک وہ امیر المومنین ہے، ایک ادھر کے، کیا سندھ کے، کیا پنجاب کے وڈیرے، اصل جن کے بعد زمام اقتدار ہے، گن والے ان کا بھی اللہ حافظ ہے۔ حضور نے فرمایا جس نے عصبیت کی بات کی اس کا میری امت سے کوئی تعلق نہیں ہے، جس نے لسانیت کو فروغ دی اس کا میری امت سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ ہم سب سے پہلے مسلمان ہیں، باقی ذات برادریاں بعد میں ہیں۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، خدا کی بارگاہ میں جو متقی ہے اس کی پہچان ہے، لہذا ذات برادری پر جھگڑنے کی کوئی بات نہیں بنتی۔ سندھ پاکستان کا بھائی کسی کے باپ کو تھوڑی ہے، بلوچستان، کے پی کے، کشمیر اتنے ایریا ہیں، یہ سارا پاکستان مل کے ایک شناخت بنتا ہے۔ ٹکڑوں میں تقسیم کر دیا ہمارے ملک کو، بات ختم کرنے لگا ہے، آخری جملہ۔ حیدر عثمان غنی نے جان دے دی، خدا کی قسم مسلمانوں میں خود درے سے نہیں ہونے دی، صلح کرائی۔ امام حسن مصطفیٰ کی قربانی دیکھیں، صلح جو آدمی ہے کیا حضور ان کے لیے فرما رہے ہیں۔ آخری بات حضرت بلال حبشی، دیکھو بلال سے مجھے بلال حبشی یاد آیا، میں بلال حبشی کی بات ختم کر کے بلال کو بلاتا ہوں۔ حضرت بلال حبشی کو ایک صحابی نے ایک جملہ بول دیا، توجہ سے سننے آیا، کیا بولا؟ او کالی کے بیٹے، او کالی کے بیٹے۔ حضرت بلال حبشہ سے تھے نا، ان کی ماں بھی حبشن تھی، کیا فرمایا؟ کالے کو گورے پر، گورے کو کالے پر، لا عربی ولا عجمی ولا عجمی لا عربی، گورے کو کالے پر، کالے کو گورے پر، کوئی فوقیت نہیں، خدا کی بارگاہ میں سب برابر ہیں۔ یہ مصطفیٰ کریم کی تعلیمات ہیں، یہ حضور نے دلوں کو جوڑا ہے، نفرت کا تعصب، عصبیت کا جنگ، عصبیت، بلکہ حدیث زبان میں عصبیت کی بات کرنے والا گندگی کا ڈھیر ہے، غلاظت کا کچرا ہے، یہ پیدا کچرے میں ہوا ہے، اس کی سوچ کچرے والی ہے، یہ گند سوچے گا، گند پھیلائے گا۔ عصبیت کی بات کو نبی رحمت نے غلاظت اور کچرے کے ڈھیر کے ساتھ تشبیہ دی ہے۔ ایک جملہ بول گیا ایک صحابی،
حضرت بلال حبشی کو کیا تھا؟ او کالی کے بیٹے رحمت دو عالم نبی مکرم روح انسو جان صلی اللہ علیہ وسلم نے سن لیا، تھوڑے فاصلے پر تشریف فرماتے، چہرہ متغیر ہوا، قلب اطہار پر گران گزری یہ بات، ان کو آواز ماری، سنو تم نے جاہلیت کی بات نہیں چھوڑی، تم نے کلمہ پڑھنے کے بعد بھی جاہلیت کی بات کو نہیں چھوڑا، کہ کیا جملہ تم بولے بلال کو؟ وہ کالی کے بیٹے کہ وہ حبشہ سے ہو، یہ کالی ماں کا ہے، رنگ و نسل کے بتوں کو، ذات برادری کے بتوں کو میرے نبی نے اس طرح پاش پاش کیا، خدا کی قسم۔ اب سنیں جملہ سنیں، آپ کے کلیجے کو لگے گا، اور بات کو میں ختم کروں۔ کیا جملہ ارشاد فرمایا؟ میں نماز جمعہ میں لوگوں میں کہہ رہا ہوں، حضور میں سنو میرے صحابہ، تمہارے نبی کو جس نے پیدا کیا ہے وہ ایک سفید چہرے والی ماں ہے، جس نے تمہارے نبی کا دودھ پلایا ہے وہ ایک سیاہ چہرے والی ماں ہے۔ اللہ کی اس کائنات میں ایک سفید چہرے والی ایک سیاہ چہرے والی دو ماؤں کا ایک بیٹا، اس کا نام محمد ہے۔ دائی علیمہ کہاں کی تھی؟ حبشہ کی تھی۔ وہ علیمہ کی شان پڑھتے ہیں نا، سب پڑھتے ہیں، ابھی بلال پڑھے گا آپ کے سامنے۔ یہ کون علیمہ ہے؟ ملنے کے لیے آئے، ممبر سے رسول اللہ اترتے ہیں، سر اقدس جھکا کر کھڑا کرتے ہیں، اپنی چادر بچھاتے ہیں، وہ کملی بچھاتے ہیں، وہ خاتون ایک برقعے میں خاتون آتی ہے مسجد میں، امام الانبیاء ارشاد فرما رہے ہیں، درس دے رہے ہیں، حضور اترتے ہیں، کملی بچھاتے ہیں، اور جو عورت کملی پر پاؤں رکھتی ہے صحابہ کھڑے ہو جاتے ہیں، یہ کون عورت ہے؟ رسول اللہ کی کملی پر قدم رکھے، سر جھکایا امام الانبیاء نے، ان کی گفتگو سنی، خاتون واپس چلی گئی، صحابہ نے کہا یا رسول اللہ ہمارے ماں باپ قربان، یہ کون عورت ہے جس کے لیے آپ نے اپنی کملی بچھائی؟ اور پھر اس نے پاؤں رکھے، آپ سر جھکا کر ان کی گفتگو سن کرے، میرے کریم نبی نے فرمایا میرے صحابہ یہ تمہارے نبی محمد مصطفیٰ کی ماں دائی حلیمہ ہے، اگر اس کے لیے چادر میں بچاؤں تو کس کے لیے بچاؤں؟ تو فرمایا جس ماں نے پیدا کی ہے وہ ایک سفید چہرے والی ہے، جس ماں نے دودھ پلایا ہے وہ ایک سیاہ چہرے والی ہے۔ اللہ کی کائنات میں ایک سفید چہرے والی اور ایک سیاہ چہرے والی دو ماؤں کا ایک بیٹا ہے، اس کا نام محمد ہے۔ گفتگو کرنے کا آخری مقصد یہ ہے، اول تو شادی نکاح میں ان چیزوں کا خیال کریں، دوسرا اپنی دیکھیں ذات برادری سے محبت ضروری ہے، اس سے انکار نہیں ہے، لیکن آر مت دلائیے، اس کو تنقید مت کیجیے، دوسروں کو گھٹیا مت کیجیے۔ جو خدا کا ہے وہ مصطفیٰ کا ہمارا مہمان ہے، ہم سب مسلمان ہیں، لہذا رنگ و نسل کے بتوں کو پاش پاش کیا، اور پھر یہی بلال ہے جناب، یہی بلال ہے، فتح مکہ ہے، ابو بکر صدیق بھی نیچے ہیں، عمر بن خطاب بھی نیچے ہیں، اللہ حسین ابن علی بھی نیچے ہیں، حیدر قرار بھی نیچے ہیں، سعد بن عبادہ بھی نیچے ہیں، عبیدہ بن جراح بھی نیچے ہیں، ابی بن کعب جیسا قاری قرآن بھی نیچے ہے، ابو موسیٰ اشعری بھی نیچے ہیں، یہ کبار صحابہ جن پر اسلام فخر کرتا ہے، سابقون الاولون بھی نیچے ہیں، امام الانبیاء بھی نیچے ہیں، بلال ہے تو کعبے کی چھت پر ہے۔ اقبال کسی نے عشق کا فیض عام ہے، رومی کو فنا ہے، حبشی کو دوا ہے، اور وہ بھی کیا دیوانہ بندہ ہے، کھڑا ہے، کبھی ادھر مڑتا ہے تو کبھی ادھر مڑتا ہے۔ حضور نے فرمایا بلال کیا دیکھتے تھا یا رسول اللہ؟ زمین پر ہوتے تو قبلے کی طرف مڑ کے دیکھ کے اذان دیتا ہوں، اور پریشان ہوں کدھر مڑوں وقت قبلہ بھی نیچے ہے، بلال قبلے کے بھی اوپر ہے، کعبہ میرے نیچے ہے۔ یہ پروٹوکول ہے رسول اللہ کی غلامی کا، یہ پروٹوکول ہے حبشی کا جس کو خدا ہے خدا کے عظیم المرتبت مصطفیٰ نے اتنی عزت دی، میں کدھر مڑ کے اذان دوں؟ حضور نے کہا بلال یہ کوئی بات ہے، مصطفیٰ کا چہرہ دیکھ اذان دینا شروع کر دیا۔ کعبے کی عظمتوں کو منکر نہیں ہو، لیکن کعبے کا بھی ہے کعبہ میٹھے نبی کا روزہ۔ میرے امام اہل سنت مجدد دین و ملت نے یہی کہا کہ حاجیو آؤ شہنشاہ کا روزہ دیکھو، کعبہ دیکھ چکے ہو، کعبہ دیکھ چکے ہو، کعبے کا کعبہ دیکھو۔ تو حضور کعبے کا کعبہ ہے، اس جہان کی رونق حضور ہے، اس جہان کی رونق حضور ہے۔ امام ابن اسکلانی سے کسی نے پوچھا تھا شیخ زمین افضل ہے یا آسمان افضل ہے؟ امام ابن اسکلانی نے جواب دیا میرے بیٹے فی الحقیقت زمین میں کوئی کمال نہیں ہے کہ یہ افضل ہو، فی الحقیقت آسمان میں کوئی کمال نہیں ہے کہ یہ افضل ہو۔ ہاں تم نے سوال پوچھا تھا میں جواب دیتا ہوں، حضور آسمان پر گئے تو آسمان افضل ہو گیا، حضور زمین پر ہے تو زمین افضل ہو گیا۔ اللہ میری
آمین، ہم سب کی مغفرت فرمائے۔ رنگ اور نسل کے بتوں کو پاش پاش کیجئے، ہم محمد کی غلامی اختیار کریں۔ وہ جو میرے امام نے کہا، وہ میرے نبی کے صحابہ کی جو تعلیمات ہیں، وہ جو میرے نبی کی تعلیمات ہیں، اسی پر چلیے، اپنا اپنا کردار ادا کیجئے۔ یہ پاکستان ان چیزوں کا متحمل نہیں ہو سکتا۔ اغیار ہم پر ٹوٹ پڑے، حضور کے ناموس پر بات ہو رہی ہے، قادیانی دندناتے پھر رہے ہیں، گستاخ دندناتے پھر رہے ہیں، وحدت کو توڑا جا رہا ہے، اس کو کوئی نہیں چھوڑے گا، صرف محمد مصطفیٰ کے غلامی چھوڑیں گے۔ اسی کشمکش میں گزری میری زندگی کی راتیں، کبھی سوز و ساز و رومی، کبھی پیچ و تاب و راضی۔ میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی، میں اسی لیے مسلمان، میں اسی لیے نمازی۔ حفیظ کے ایک شعر، پھر بلال کو دعوت، تو ہوائے لالا و گل میں آ، حفیظ تائے، تو ہوائے لالا و گل میں آ، تو ادائے سرو و سمن میں آ، میرے آفتاب کی روشنی تو کہاں ہے میرے چمن میں آ۔ اور یا رسول اللہ میں بھٹک رہا ہوں ادھر ادھر، میری عرض شوق پہ کر نظر، تیرے انتظار کہاں نہیں میری جان بن میرے تن میں آ، تیرے انتظار کہاں نہیں میرے بلال، ادھر سے اٹھ پھر اس کرسی پر آ، اور پھر حضور کی ہمیں نعت سنا، دعوت نعت۔ بھائی محمد بلال قادری موسانی حسینی